علی بول رہے اور اس کے بعد آواز دی نساؤہم کاسیاتن عاریاتن متبرجاتن فی جہنم خالدات. اس زمانے کی خواتین لباس میں ہوں گی مگر لباس کے بغیر ہوں گی. خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور سنو یاتون علی المیاعر، اور اس زمانے کے مرد جب مسجدوں پہ آیا کریں گے تو تیز گھومتے ہوئے پہیے کی سواری پہ سوار ہو کے آیا کریں گے. دیکھ رہے ہو علی کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے. اور بتاؤں فیضا کانا ذالک الزمان فیضا قدرا بات اعلیٰ طہرن، اگر تم اس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات طہارت کے بغیر نہ گزارو. بس 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 میرے دوستو میری تقریر تمام ہو گئی. اگر اس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات طہارت کے بغیر نہ گزارو، اس لیے کہ اصبح سالمن ویمسی دفینا، وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ صبح کو ملو گے انسان صحیح و سالم ملے گا، شام کو خبر گیری کرو گے معلوم ہوگا دفن ہو گیا، اور شام کو اس سے ملو گے صحیح و سالم ملو گے، جب صبح کو پوچھو گے معلوم ہوگا کہ وہ دفن ہو گیا. وَأَسْتُكُمْ إِنِ اتَّعَسْتُمْ. بھائی سننا، میری تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. علی کہہ رہے ہیں میں نے نصیحت کی اگر نصیحت کو قبول کرو، میں نے بات کیا اگر بات کو قبول کرو، میں نے تمہیں مستقبل بتلا دیا اگر مستقبل جاننا چاہو تو بھائی ہم اگلے دن کی بات نہیں بتا سکتے، اور علی 1000 سال بعد کی بات بتا رہا ہے. تو جب تم علی جیسے نہیں بن سکتے تو نبی جیسے کیسے بن جاؤ گے؟ بس 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 میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور گفتگو تمام کر رہا ہوں. کمیل ابن زیاد نخی کا مقبرہ نجف میں موجود ہے، کوفہ اور نجف کے درمیان. یہ میرے آخری جملے ہیں اور اب میں نے اپنی تقریر ختم کی. کمیل کا مقبرہ کہاں ہے؟ نجف اور کوفے کے درمیان، محلہ کمیل اس کا نام بھی ہے. اچھا، ایک دن علی کمیل کے ساتھ گھوم رہے تھے اس علاقے میں. کہا کمیل تمہیں ایک رات کی بات بتاؤں؟ کہا امیر المومنین بتلائیں، مولا بتلائیں. کہا سنو کمیل یہاں تم دفن ہو جاؤ گے. دیکھو میرا علی کہہ رہا ہے یہاں تم دفن ہو جاؤ گے. کہا مولا یہ جگہ تو آپ کی قبر سے بہت دور ہے. کہا مت گھبراؤ کمیل، ایک دن یہ قبر میری قبر سے نزدیک ہو جائے گی. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے، کیا جائے گی؟ کہا نہیں، تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان تبنا قصور، بڑے بڑے محلات بنیں گے، عالیشان فرش ڈالے جائیں گے، بڑے عجیب و غریب پردے ہوں گے. وفی کل بیت مرآت، اور ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا. ینظر فیہا القریب والبعید، اور اس شیشے میں دور اور نزدیک کی چیزیں نظر آئیں گی. بھیا یہی پیغام تھا، اور گفتگو کو اس مرحلے پہ تمام کر رہا ہوں کہ یہ جو علامات دی ہے نا آل محمد نے، یہ جو علامات دی ہے، ان علامات کا مقصد یہی ہے کہ انہیں حاصل کرتے رہو، انہیں پڑھتے رہو، ان کو ہر آن نگاہ میں رکھو اور دیکھو کہ تم کتنے اچھے ہو، کتنے اچھے بن سکتے ہو. بس میری تقریر تمام ہو گئی. تو اب ساری ملت اسلامیہ سے ایک جملہ کہوں گا اور سننے والوں سے اجازت لے لوں گا کہ بھائی میں بھی انتظار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ وہ پیدا ہو چکا. آخری جملہ ہے تقریر کا، آخری جملہ. انتظار ہم بھی کر رہے ہیں، کس کا؟ جو پیدا ہو چکا. انتظار دوسرے مسلمان بھی کر رہے ہیں، کس کا؟ جو پیدا ہوگا. بھائی تو انتظار کیوں کر رہے ہو؟ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اجماع سے بنا لو. بس تقریر تمام ہو گئی. اب مجھے کچھ نہیں کہنا، یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے. بھائی انتظار میں ہم بھی ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ نس مل چکی ہے کہ وہ آئے گا، لیکن تمہاری تو مجبوری نہیں ہے. تو تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ اجماع سے بنا لو. کہا کہ نہیں ہم اجماع سے تو نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اسے اللہ دے گا. تو جب 12ویں کو اجماع سے نہ بنا سکو تو پہلے کو کیسے اجماع سے بنا لو گے؟ تقریر تمام ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب